أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمد یہ کھانا پہلے کھلانے کا نتیجہ ہے. میں کہہ رہا تھا کھانا جلسے کے بعد کھاؤں گا، حالانکہ میں نے بہت مختصر کھایا اسی ڈر سے کہ جلسے میں گڑبڑ نہ ہو. وَسَنَدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ نبی ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر. رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر. علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر. واجب الاحترام علماء کرام، میرے پنجاب شہر کنجا کے اہل توحید مسلم بھائیوں، میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، ہم ایک خالصتاً اصلاحی تبلیغی دعوتی مشن کے تحت
آج آپ کے علاقے میں جمع ہیں. اللہ سے دعا ہے مجھے حق کہنے کی، ہم سب کو حق سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. انتظامیہ کی طرف سے مجھے حکم ملا ہے کہ عقیدہ توحید کی اہمیت، ضرورت واضح کرتے ہوئے یہ بتایا جائے کہ کسی بھی عمل سے پہلے آخر یہ عقیدہ رکھنا کیوں ضروری ہے. آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ تو اہل حدیث کی مسجد ہے، ہم بھی سارے اہل حدیث ہیں، توحید کو مانتے ہیں، پھر اس عقیدے کے کراچی سے بندہ بلا کر اس عقیدے پہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. میں اس بات کو بھی واضح کروں گا، بہت ساری غلط کاریاں، غلط باتیں، غلط نظریات، دوسروں کی دیکھا دیکھی ہم میں بھی آ گئی ہیں اور آ رہی ہیں، اور اتنی رچ بس گئی ہیں. میں پنجاب میں کافی عرصے سے آتا جاتا ہوں، بلکہ مجھے کراچی والے کہتے ہیں کہ آپ وہیں گھر بنا لو، ادھر جمعہ پڑھانے آتے ہو پھر ہفتے سے غائب، پھر جمعہ پڑھانے آتے ہو پھر ہفتے سے غائب. تو مجھے پنجاب کا الحمدللہ آئیڈیا ہے یہاں کیا کیا بیماریاں ہیں، کیا کیا خرابیاں ہیں، کیا کیا کمیاں ہیں. میں بھی راستے میں جو ساتھی مجھے ایئرپورٹ سے لے کر آئے ان سے یہی بات کر رہا تھا کہ پنجاب کے اندر وہ جو مذہبی ایک غیرت ہوتی ہے نا، وہ دیکھنے میں نہیں آتی. یہاں سارے اہل حدیث ایسے ہیں جیسے جماعت اسلامی والے ہوتے ہیں. جماعت اسلامی والے سمجھتے ہیں جن میں ہر کوئی کھپ جاتا ہے، جسے کھچڑی کہتے ہیں، دہی بھی اندر، چاول بھی اندر، دال بھی اندر، سب کچھ اندر، بس چمچ ہلائے تو کھچڑی تیار. اللہ کو یہ کھچڑی پسند نہیں ہے، بالکل بھی پسند. بندہ کو اللہ یہ کہتا ہے بندہ یا تو تو میرا، یا پھر اگر میرا نہیں تو پھر تو جا جہاں جاتا ہے جا، پھر میرا نام نہ لے. ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے کیوں جگہ جگہ قرآن میں تعریف کی؟ اس کا ایک لقب ابراہیم علیہ السلام کا حنیف رکھا، یعنی اللہ کی طرف یکسوئی اختیار کرنے والا. ایک ہوتا ہے ہر جائی، ایک ہوتا ہے یک جائی. ہر جائی دنیا میں کسی بھی غیرت مند کو پسند نہیں ہے، کسی بھی غیرت مند. اور اللہ تو ہم سب سے زیادہ غیرت والا ہے. آپ کراچی میں آئیں، یہ جو یہاں میں نے دیکھا ہے بہت سارے علماء، بڑے بڑے نام ہیں ان کے، ان کی داڑیاں نہیں ہوتی. یہ نہیں کہ قدرتی نہیں ہوتی، رکھتے نہیں. لیکن آپ کے پنجاب میں بڑی بڑی مسجدوں کے بڑے بڑے ممبروں پر وہ خطیب ہوتے ہیں. کراچی میں جمعہ تو دور کی بات ہے، مصلی بھی کھڑا ہو کے دکھائے. عام نمازی، انتظامیہ کچھ نہ کہے، عام نمازی ہاتھ پکڑے کے پیچھے کھڑا کر دے. یہ تربیت کا فرق ہے. دوسرا ماحول میں نے یہاں دیکھا ہے، پنجاب میں زیادہ تر لوگ جگتیں پسند کرتے، لطیفے. کہ جی مولوی نے 1 گھنٹہ تقریر کی تھی، ہنسایا ہی نہیں، ہنسایا ہی نہیں، مزہ کیا ہے. ساری رات جلسہ ہندا رہا، مزہ ہی نہیں آیا.
اور جس جلسے میں ان کو مزہ آتا ہے، صبح پوچھو جلسہ کیسا رہا، مولوی صاحب نے کیا مسئلہ سمجھایا، جیسے ابھی بھائی صاحب بیان کر رہے تھے، کوئی مسئلہ بتایا نا، کوئی میسج دیا آپ کو، کوئی پیغام دیا آپ کو، بھلے وہ 5 منٹ تھے یا 10 منٹ تھے، ایک آپ کو سوچنے کے لیے موقع تو دیا نا۔ آپ صبح پوچھیں گے جی مولوی صاحب نے کیا بیان کیا رات، یار تو پتہ نہیں پر مزہ بڑا آیا ہے۔ خدا کے لیے جلسوں سے مزے لینے چھوڑ دو، اب آپ بڑے ہو گئے ہو، بالغ ہو گئے ہو، اب آپ بچے نہیں رہے کہ جو آئے آپ کو جو دے کے چلا جائے، آپ کو گدھے اور گھوڑے میں فرق بھی نظر نہ آئے۔ پنجاب میں ایک جلسے پہ آیا، بہت پرانی بات ہے، کئی سال پرانی، جب ابھی ٹچ موبائل نہیں آئے تھے اور یہ ٹیپوں کا دور تھا، ٹیپ ریکارڈر ہوتے تھے، لوگ جو شوقین ہوتے تھے مولویوں کی تقریریں ٹیپ کرتے، نعت خوانوں کی، اس کی، میں نام نہیں لیتا، ایک مولوی صاحب پنجاب کے تھے، وہ ہنساتے تھے تقریروں میں، وہ جب آئے تقریر کرنے لگے تو جو جتنی آگے ٹیبل رکھی ہوئی تھی ساری ٹیپوں سے بھر گئی، یعنی ٹیپ ریکارڈر لوگوں نے رکھے۔ اس کے بعد آپ کے پنجاب کے فیصل آباد کے مولانا علامہ ارشاد الحق عصری حفظہ اللہ، جو بے شمار کتابوں کے مصنف، محقق، محدث العصر، ان کے بعد ان کی تقریر کی باری ہے۔ جب ان کا اعلان ہوا نا، ابھی وہ کھڑے بھی نہیں، اعلان ہوا، سب نے ٹیبلوں سے ٹیبیں ہٹا لی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں علم نہیں چاہیے، ہمیں لطیفے چاہیے، ہمیں علم نہیں چاہیے، لطیفے چاہیے، چونکہ وہ بندہ علم بیان کرنے والا تھا، بات بات پہ حدیث سناتا، بات بات پہ قرآن سناتا، لیکن نہیں پسند۔ اپنے مزاج کو تبدیل کرو، ذہنی طور پر جو ہم نابالغ ہیں نا، ذہنی طور پر بلوغت اختیار کرو۔ جس عقیدے پر آپ ہیں الحمدللہ، عقیدہ توحید، اس کی اہمیت اس قدر ہے، دنیا کے سارے مسائل جب پیغمبر دنیا میں آ جاتا ہے، اس پیغمبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اپنا پیغام پہنچاتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بھی ہے، لیکن سب سے پہلے عقیدہ سکھلاتا ہے۔ لیکن توحید اتنی اہم ہے، دنیا میں آنے سے پہلے، انبیاء کے وجود سے پہلے، سورج اور چاند کے وجود سے پہلے، زمین اور آسمان کے بننے سے پہلے، عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں سے قیامت تک جتنی روحیں نکالنی تھی، جتنی نسلیں نکالنی تھی، ان سب کو نکالا۔ جیسے آپ مسجد میں ماشاءاللہ بھرے ہوئے ہیں، اس وقت تو یہ مسجد بھی نہیں تھی، جب زمین نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھی، پوری کائنات میں اللہ رب العالمین نے ان کو جمع کر کے ایک سوال کیا، وہ سوال توحید کے بارے میں تھا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے، 2 سوال عالم ارواح میں اللہ نے اپنے بندوں سے کیے، اور وہی 2 آج اہل حدیث کے مسلک کی بنیاد ہے۔ ایک عقیدہ توحید، ایک عقیدہ رسالت، یہ دونوں اجتماع اللہ نے عالم ارواح میں بلائے۔ تو آج میرا ٹاپک یہ اجتماع ہے جو اللہ تعالیٰ نے خالصتاً، یوں کہیے کہ آپ توحید کانفرنس اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں منعقد کی۔
فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، وہ وقت یاد کرو، وہ لمحہ یاد کرو، وہ پل یاد کرو جب اللہ رب العالمین نے اولاد آدم کی پشتوں سے قیامت تک آنے والی ساری نسلوں کو رب العالمین نے نکالا۔ نکالنے کے بعد ان سے سوال کیا، الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ میں تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں، تم دنیا میں جاؤ گے، دنیا میں تم میرے مہمان بنو گے، میں تمہارا میزبان بنوں گا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دوں گا، زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دوں گا، دسترخوان بنا کر سجا دوں گا، طرح طرح کی نعمتیں لگا دوں گا، تمہیں اس دسترخوان کا وارث بنا دوں گا۔ میری یہ ساری نعمتیں استعمال کرنے کے بعد بتلاؤ، الست بربکم، کس کو اپنا معبود مانو گے؟ نعمتیں میری کھاؤ گے، گن کس کے گاؤ گے؟ مجھے اپنا معبود مانو گے کہ نہیں؟ دنیا میں تم جاؤ گے، دریا متلاطم اور سمندر موجزن ہوں گے تمہارے لیے، ندیاں بل کھاتی نظر آئیں گی تمہارے لیے۔ الست بربکم، بتلاؤ کس کو اپنا معبود مانو گے؟ انادل چہکیں گے تمہارے لیے، سبزے لہکیں گے تمہارے لیے، گلشن مہکیں گے تمہارے لیے۔ الست بربکم، بتلاؤ میری یہ نعمتیں پانے کے بعد کس کو اپنا معبود مانو گے؟ راتوں کو اندھیرا عطا کروں گا تمہارے لیے، صبح کو سویرا عطا کروں گا تمہارے لیے۔ الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ مجھے وہاں جا کر بھول تو نہیں جاؤ گے؟ سورج کو تابانی عطا کروں گا تمہارے لیے، ستاروں کو درخشانی عطا کروں گا تمہارے لیے، چاند کو لمانیت عطا کروں گا تمہارے لیے۔ الست بربکم، پھر تم میری یہ ساری نعمتیں پانے کے بعد مجھے اپنا معبود مانو گے کہ نہیں؟ ساری دنیا نے یک زباں ہو کر رب العالمین سے کہا، قالوا بلا، اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا داتا ہے، تو ہی دستگیر ہے، تو ہی تو ہے شہیدنا، ہم سارے اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اس میں عجمی بھی ہیں، عربی بھی ہیں، گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، نمک حلال بھی ہیں، نمک حرام بھی ہیں، سعادت مند بھی ہیں، شقاوت پسند بھی ہیں، سب نے یک زباں ہو کر کے کہا قالوا بلا، اللہ کیوں نہیں، ہم تجھے اپنا معبود مانیں گے، دنیا میں جانے کے بعد بھی تیرے سوا کسی کو نہیں مانیں گے۔ آج دنیا میں آنے کے بعد کس کس کو وہ وعدہ یاد ہے؟ نماز میں 5 وقتہ وضو کر کے قبلہ رو ہو کر دست بستہ رب العالمین سے اقرار کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور نماز سے سلام پھرنے کے بعد جوتا پہنتے ہوئے پاؤں پھسل جائے پھر یا علی مدد کا نعرہ لگائیں گے۔ کتنے دنیا میں لوگ ایسے ہیں جو ووٹ لیتے ہیں اس توحید کے نام پر، کنٹرینوں پہ کھڑے ہو کر ان کی تقریریں ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع ہوتی، جب رب العالمین نے اقتدار دے دیا اپنی بیگم سمیت جا کر کے چوکھٹ پہ پیر کی دہلیز پہ ماتھا ٹیک کے پڑے ہوئے ہیں۔ کہاں گئے وہ نعرے ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ عمل سے پہلے یہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ جب تک آپ کے عقیدے میں 4 بنیادی باتیں، قبولیت کی شرط 4 بنیادی باتیں
سب سے پہلی بات عقیدہ توحید، نماز سے پہلے، روزے سے پہلے، حج سے پہلے، زکوٰۃ سے پہلے، قربانی سے پہلے عقیدہ توحید آپ کے دل میں راسخ ہونا چاہیے تو وہ عمل قبول ہوگا۔ دوسری شرط اخلاص ہونا چاہیے، ریا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو، بندوں کو خوش کرنا مقصود نہ ہو۔ تیسرا بنیادی مقصد آپ کا وہ عمل محمد عربی کے طریقے کے مطابق ہو، اس کے خلاف نہ ہو۔ چوتھا بنیادی مقصد، آپ جب بھی عمل کریں، عمل کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی روزی کیسے ہے۔ حرام کھانے والے کا کوئی بھی عمل رب العالمین قبول نہیں فرماتا، حتیٰ کہ جسے آپ معمولی سمجھتے ہیں دعا بھی رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے حرام کھانے والا مسافر، حالانکہ مسافر کی دعا رب العالمین قبول کرتا ہے، لیکن ایک مسافر زاد راہ ختم ہو گیا، موت سامنے دکھنے لگی، کھانے پینے کو کچھ نہیں بچا، جنگل ہے، ویرانہ ہے، اس ویرانے میں رب العالمین کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے اور رو رو کر دعائیں کرتا ہے، فَيَقُولُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ، اے الہ العالمین آج اس ویرانے میں، جنگل میں تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ اللہ کہتا ہے کیف یستجاب لذالک، اس بدبخت کی دعا کو کیسے قبول کروں؟ مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، وغذی بالحرام، اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پہننا حرام کا، حرام اس کی گھٹی میں پڑ چکا ہے، میں اس کی دعا کو کیسے قبول کروں؟ یہ قبولیت کے لیے چار باتیں بنیادی طور پر۔ حج پہ تو ہر سال جاتے ہیں ماشاءاللہ، بہت لوگ جاتے ہیں، پاکستانی بہت جاتے ہیں، لیکن کچھ اس لیے بھی جاتے ہیں وہاں حاجیوں کی جیبیں کاٹیں گے، کچھ اس لیے بھی جاتے ہیں وہاں چوریاں کریں گے، مقاصد ہیں اپنے اپنے۔ جس شخص نے دنیا طلبی کے لیے ہجرت کی اس کو دنیا مل جائے گی، لیکن اس کو حج کا ثواب تو نہیں ملے گا نا۔ انما الاعمال بالنیات، نیتوں پر دار و مدار ہوتا ہے۔ اور آج میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ حیران ہوں گے کہ اہل حدیثوں نے یہ ٹاپک کیوں رکھا ہے۔ کیا اہل حدیثوں کو توحید کی ضرورت ہے؟ ہاں ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ نے کبھی یہ لفظ سنا ہے کہ فلاں چیز میں بندش ہے؟ مثلا ایک بندہ کہتا ہے میرا کاروبار نہیں چلتا، وہ ایک راکی کے پاس جاتا ہے، مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے، اس نے کچھ پڑھا پوڑھا اور اس کو بتایا کہ تیری دکان پہ بندش ہے۔ جیسے حضرت صاحب کہہ رہے تھے کہ لڑکیوں کے بال سفید ہو گئے، رشتے نہیں آتے، مولوی کے پاس جائیں گے تو وہ کچھ پڑھ کے بتائے گا بندش ہے۔ آپ کے جوان بچے ہیں، تعلیم والے ہیں، نوکریاں نہیں لگ رہی، مولوی صاحب بتائے گا بندش ہے۔ گھر میں سارے بیمار ہیں، میاں بیوی بچے، مولوی صاحب نے بتایا جی تم پر کسی نے کچھ کر دیا ہے، بندش ہے۔ آپ نے یہ لفظ بندش سنا ہے کبھی کہ نہیں سنا؟ سنا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کا مطلب ہے سب کو راکیوں کا ہاتھ لگ چکا ہے، سنا ہے یہ لفظ۔ اب اس بندش کا پتہ ہے کیا مطلب ہے؟ آج آپ کی توحید کا یہ ٹیسٹ ہوتا ہے، بندش کے کیا مطلب؟ بندش کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہاری بچیوں کے رشتے کرانا چاہتا تھا، کسی راقی نے دھاگے پہ، پانی پہ، کاغذ پہ کچھ پڑھ کے ان رشتوں کو رکوا دیے۔ اللہ آپ کی دکان پہ گاہک بھیجنا چاہتا تھا، کسی راقی نے کچھ پڑھ پڑھا کے گاہکوں کو رکوا دیا، یہ بندش ہے۔ اللہ بیٹوں کی نوکری لگوانا چاہتا تھا،
کسی راکی نے کچھ پڑھ کے نوکریاں رکوا دی. گھر میں سارے بیمار ہیں, اللہ تو صحت دینا چاہتا تھا مگر راکیوں نے وہ صحت رکوا دی. اب مجھے بتاؤ, راکی بڑا ہوا یا اللہ ہے؟ آپ سمجھے نہیں, میری بات ہی نہیں سمجھے. میں دوسرے طریقے سے سمجھاتا ہوں, دوسرے طریقے سے. آپ کی اس مسجد کے برابر میں ایک پلاٹ ہے, آپ نے خریدا ہے, آپ وہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں یا اس کی توسیع چاہتے ہیں. بریلویوں نے عدالت میں جا کے اسٹے لے لیے کہ جی وہاں بھی یہاں مسجد بنا رہے ہیں, یہاں پھڈا ہوگا, مسجد نہیں بننی چاہیے. اور آخر وہ مسجد رک گئی, مسجد نہیں بنی. بریلوی جیتے یا آپ جیتے؟ اب تو جلدی سے بولا بریلوی جیتے. اور جب راکی نے وہ کام نہیں ہونے دیا, جیتا کون؟ راکی یا اللہ؟ سیدھی سادی بات ہے. اب آپ کا عقیدہ یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ عقیدہ کہاں گیا؟ جو رب راکی کو نہیں روک سکتا وہ قادر کیسے ہوا ہر بات پر؟ یہ آپ کے عقیدے کی کمزوری ہے, یہ آپ کے عقیدے کی کمزوری ہے. اور آپ دیکھیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ جو ہمیں عقیدہ سکھانے آئے تھے, وہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اے الہ العالمین, دنیا میں تو جس کو دینے پر آئے اسے کوئی روک نہیں سکتا, جس کو نہ دینے پر آئے اسے کوئی دے نہیں سکتا. اللہ کا حبیب تو کہے ساری طاقتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں, اور آپ کہتے ہیں ساری طاقتیں راکی کے ہاتھ میں. میں وزیر آباد میں گیا, وہاں مجھے اہل حدیث نے ایک سوال بھیجا کہ ایک مولوی صاحب اہل حدیث ہیں, ان کے پاس بھی 3 موکل ہیں, 3 موکل ہیں, لوگوں کے سارے کام موکلوں کے ذریعے کرا دیتے ہیں. کوئی بھی معاملہ, کوئی بھی کام رکا ہوا ہے, کوئی بیماری ہے, کوئی تکلیف ہے, کوئی عدالت میں کیس ہے, وہ موکلوں کے ذریعے وہ حل کروا دیتے ہیں. میں نے کہا فیس کیا لیتے ہیں؟ بولے یوں فیس نہیں لیتے, ان کا ایک ادارہ بن رہا ہے, اس میں مسجد بھی ہے, مدرسہ بھی ہے. وہ جو بھی کیس آتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کی حیثیت کے مطابق 200 بوری سیمنٹ ڈلوا دے, اتنا ٹن سریا ڈلوا دے, اتنے ہزار اینٹیں ڈلوا دے, جیسے جیسے اس کی حیثیت ہے. 200 بوری نہیں تو 100 بوری ڈلوا دے, 50 بوری ڈلوا دے. بس وہ یہ فیس لیتے ہیں اور اپنے کام کی کوئی فیس نہیں لیتے. میں نے کہا اس کے پاس موکل ہے ہی نہیں. بھلے کیوں؟ میں نے کہا دیکھو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے جن تابع تھے, انہوں نے پورا بیت المقدس جنوں سے بنوایا, نہ کسی سے سیمنٹ مانگا, نہ کسی سے سریا مانگا, نہ کسی سے اینٹیں مانگا. جنوں سے کہا کہ بنا کے دو, مجھے یہ بنا ہوا چاہیے. رات دن لگے میں بنا رہے. اور تجھے موکل 200 بوری نہیں دے سکتے, تو لوگوں کی عدالتوں کے مسئلے حل کرواتا ہے. تیرے موکل کس کام کے؟ انہوں نے اتنا بڑا بیت المقدس بنایا, تیرے موکل جو ہے مسجد چھوٹی سی نہیں بنا سکتے وزیر آباد میں. آدمی ذرا سا بھی دماغ کو سوچے کہ مجھے کس طرح لوٹا جا رہا ہے, کس طرح لوٹا جا رہا ہے. آپ دیکھیے آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے, جنت سے نکالے گئے, دنیا میں آ گئے. دنیا میں جب آئے, یہاں تو لوگ کہتے ہیں کہ جب دنیا میں آئے تھے تو ان کو یاد آیا کہ جب میں جنت سے نکلا تھا تو دروازے پر ایک کونے میں اللہ لکھا ہوا تھا, ایک کونے میں محمد لکھا ہوا تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ جی اللہ کے نام کے برابر میں جو نام لکھا ہوا ہے
یہ کوئی بڑی ہستی ہے، انہوں نے دنیا میں آ کر اس کا وسیلہ واسطہ دیا تو اللہ نے توبہ قبول کی، حالانکہ قرآن کہتا ہے یہ بالکل جھوٹ ہے۔ فرمایا فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، آدم علیہ السلام کو اللہ نے کچھ کلمے سکھلائے، ان کلموں کو اپنی زبان پہ لائے، اللہ کے حضور توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کی۔ وہ کلمے کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے الہ العالمین، اے ہمارے داتا، ہم مانتے ہیں کہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، زیادتی کر بیٹھے، سب سے پہلے اپنا قصور مانا، مجھ سے زیادتی ہوئی، میری بیوی سے بھی ہوئی، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اور یہ بھی ہمیں امید ہے، یہ بھی ہم مانتے ہیں، اِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، ہمارے اس ظلم کو اگر تو نے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، ہم پر رحم نہ کھایا، ہم پر ترس نہ کھایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہمارا سفینہ کبھی کنارے لگ سکتا ہی نہیں، ہم تو خسارہ پانے والے ہو جائیں گے۔ اللہ کے حضور یہ دعا کی، اسی میدان عرفات میں آنسوؤں کی برسات میں آدم علیہ السلام کے لبوں پر کس کا نام آیا؟ کنجا والو، اللہ رب العالمین کا۔ اللہ رب العالمین کہتا اگر تم بھی میرے بندے ہو، تم بھی مجھ سے مانگو جس طرح تمہارے باب آدم نے مجھ سے مانگا۔ اللہ کو منانے کا ایک ہی طریقہ ہے، پہلے اپنے ظلم کا اعتراف کرو، اپنی زیادتی کا اعتراف کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ظلم کے الفاظ کہے، قرآن کہتا ہے وَظَنُّونَ اذْهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کہتا ہے ذرا مچھلی والے کا حال سنو، غضبناک ہو کر اپنے علاقے سے ہم سے پوچھے بغیر چل پڑا، وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ میں دریا پار کر جاؤں گا، ہمارا فیصلہ کچھ اور تھا، ہمارا فیصلہ کچھ اور تھا۔ پیغمبر دریا پار کرنا چاہتا تھا، اللہ مچھلی کا لقمہ بنانا چاہتا تھا، مرضی کس کی پوری ہوئی کنجا والو؟ کس کی؟ اللہ رب العالمین کی۔ فرمایا جب قرآ یونس کے نام بار بار نکلا، لوگوں نے دریا میں ڈالا، مچھلی نے لقمہ بنایا، مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہی رب یاد آیا، اپنی زیادتی اپنی بھول بھی یاد آئی۔ قرآن کہتا ہے فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، ایک اندھیرے میں نہیں کئی اندھیروں میں یونس نے اپنے رب کو پکارا۔ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، کئی اندھیروں میں، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، رات کی سیاہی کا اندھیرا، شکم ماہی کا اندھیرا، ان تینوں اندھیروں میں یونس کے لبوں پر کس کا نام آیا کنجا والو؟ صرف اللہ رب العالمین کا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس کے لبوں پر ہمارا نام نہ آتا، اگر یونس کے لبوں پر ہماری تسبیح نہ مچلتی، یونس اپنی مشکل میں ہمیں یاد نہ کرتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے، ہمارے سوا کوئی اس کی دستگیری نہ کر سکتا۔ یہ رب ہے، یہ قادر رب ہے۔ ایک پیغمبر دریا پار کرنا چاہتا ہے لیکن رب کا منصوبہ اس کے خلاف ہے، منصوبہ رب کا ہی پورا ہوتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام ہونے والے پیغمبر ہیں، ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہیں، چھری باپ کے ہاتھ میں ہے، اسماعیل علیہ السلام کی گردن سامنے ہے، اور ابراہیم علیہ السلام سچی نیت سے کہ میرا بیٹا ذبح ہو جائے اللہ کے نام پر چھری چلاتے ہیں،
چھری چلتی ہے مگر کاٹنے کا نام نہیں لیتی۔ باپ ذبح کرنا چاہتا ہے، بیٹا ذبح ہونا چاہتا ہے۔ اللہ تو اسماعیل کی اولاد سے آخری پیغمبر لانا چاہتا ہے، مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ کی۔ توحید اتنا آسان مسئلہ ہے، یقین مانیے۔ اس کے لیے آپ کو درس نظامی کا کورس کرنا ضروری نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے، جن کو اللہ کے رسول نے توحید سکھلائی اور ایسی سکھلائی اور دل و دماغ میں ان کے ایسے بیٹھی، بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، بھیڑیں چرانے والے، مزدوریاں چرانے والے، مدرسے کا نام وہ نہیں جانتے، اسکول کا نام وہ نہیں جانتے، کالج یونیورسٹی کا وجود اس دور میں نہیں ہے، ان بکریوں کے چرواہوں کو اللہ کے رسول نے توحید ایسی دل و دماغ میں بٹھائی کہ آج جب ہم توحید بیان کرتے ہیں تو حوالے انہی لوگوں کے دیتے ہیں۔ وہ ہمارے استاد ہیں، وہ ہمارے معلم توحید ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو بندے کے دل کی فطری آواز ہے، فطری آواز ہے۔ ایک چھوٹا بچہ، شیعہ کہو، بریلوی کہو، دیوبندی کہو، بالکل چھوٹا، جو ابھی بولنا سیکھا ہو، اہل حدیث کا سایہ بھی اس پہ نہ پڑا ہو، آپ تجربے کے طور پر اگر ابھی بھی مسجد میں موجود ہو، یہاں بلاؤ، کھڑا کرو، اس سے پوچھو بیٹا اللہ کہاں ہے؟ اگر وہ بول نہیں بھی سکتا تو انگلی آسمان کی طرف اٹھائے، یہ اس کی فطری آواز ہے۔ اور جب بڑا ہوگا، داڑھی والا ہو جائے گا، جوان ہو جائے گا، اس کو پوچھو اللہ کہاں ہے؟ بولے گا اللہ تو ہر جگہ ہے۔ یہ اب ماں باپ نے پٹی پڑھائی، اللہ ہر جگہ ہے، ماں باپ نے پٹی پڑھائی۔ حتیٰ کہ مسند احمد کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے آج ایک غلطی ہو گئی۔ غلطی یہ ہوئی ہے، میری ایک لونڈی ہے، خادمہ ہے، اس کو میں نے اس کی کسی غلطی پر منہ پہ تھپڑ مارا۔ شرعاً یہ منع ہے کہ کسی کو منہ پہ تھپڑ مارے، جیسے استاد اسکولوں میں، حافظ مدرسوں میں ہاتھ اٹھاتا ہے اور بچے کو منہ پہ ہی تھپڑ مارتا ہے، یہ شرعاً حرام ہے۔ آپ کمر پہ کسی اور جگہ تھپڑا اس کی عمر کے مطابق مار سکتے ہیں، لیکن چہرے پر مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ میاں بھی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو چہرے پہ ہی مارتا ہے، یہ شرعاً حرام ہے۔ نبی کریم سے آ کر پوچھتا ہے یا رسول اللہ، میری لونڈی کی غلطی پر میں نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا، لیکن اب مجھے افسوس ہے، میں اس کا ازالہ چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کو آزاد کر دوں، تو اللہ تعالیٰ اس آزادی کے بدلے میرے اس گناہ کو معاف کر دے گا؟ آپ نے فرمایا اگر تو وہ مومنہ ہے تو اسے آزاد کر دیں، اگر مومنہ نہیں تو پھر اس کے بدلے کسی اور مومن کو آزاد کر۔ اس نے کہا رسول اللہ مجھے پتہ ہی نہیں وہ مومنہ ہے کہ نہیں، آج تک میں نے یہ اندازہ نہیں لگایا۔ آپ نے فرمایا میرے پاس لے آ، وہ لونڈی کو لے آیا۔ آپ نے اس کا ایمان جانچنے کے لیے صرف 2 سوال کیے، یہ بھی نہیں پوچھا رفع الیدین کرتی ہے، آمین اونچی کہتی ہے، ہاتھ کہاں باندھتی ہے، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتی ہے، نہیں کچھ۔ ہم تو اہل حدیث جانچنے کے لیے پہلا سوال رفع الیدین کرتا ہے، ہاتھ کہاں باندھتا ہے، ہمارا پہلا دوسرا یہ سوال ہے۔ حالانکہ یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ عمل ہے، بات عقیدے کی ہے۔ آپ نے عقیدہ جانچنے کے لیے صرف 2 سوال کیے۔ پہلا سوال این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس خاتون سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ حدیث میں 2 طرح کی روایتیں آتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے فاشارت الی السماء، جیسے بچہ اشارہ آسمان کی طرف کرتا ہے نا، فرمایا اس نے ایسے اشارہ کیا، اشارت الی السماء، منہ سے کچھ نہیں بولی، آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی اللہ اوپر ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے قالت فی السماء، اس نے منہ سے بولا اور کہا کہ اللہ آسمانوں میں ہے، یعنی اوپر۔ آپ نے گویا خاموشی اختیار کر کے اس کی تصدیق کر لی کہ پہلے سوال کا جواب تیرا صحیح ہے۔ اب دوسرا سوال کیا
من انا، میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کہا آپ نے فرمایا یہ مومن ہے، یہ تو مومن عورت ہے، اسے آزاد کر دے، آزاد کر دے اسے، یہ مومنہ ہے۔ صرف 2 سوال جان، گویا اللہ کو عرش پر ماننا ایمان کی اولین شرط ہے۔ الرحمن علی العرش استوی، قرآن میں آتا ہے رحمان عرش پر مستوی ہے۔ کتنے لوگوں کو پوچھو، اب میں جہاں بیٹھا ہوں کرسی ہے، یہ بھی ایک جگہ ہے، ہر جگہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کرسی کے نیچے جگہ ہے، نعوذ باللہ، میں اوپر بیٹھا ہوں اللہ نیچے ہے، یہ ایمان ہے مسلمانوں کا۔ جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ بھی ایک جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے تو یہاں بھی تھا، آپ اوپر آ کے بیٹھ گئے۔ لیٹرینیں ہیں، واش روم ہیں، باتھ روم ہیں، جہاں آپ کے گدھے بندھے ہیں، جہاں آپ کے گھوڑے بندھے ہیں، جہاں گھر میں آپ کا کتا آ کے بیٹھ جاتا ہے، ہر جگہ ہے۔ اللہ نے دیکھو کیا تصور دیا، جب مسلمان سجدہ کرتا ہے اتنا نیچے جاتا ہے کہ اس سے نیچے جا ہی نہیں سکتا۔ انسانی فیس میں، جسم میں سب سے جو مقدس چیز ہے، عزت والی چیز، وہ انسان کا فیس ہے، انسان کا چہرہ ہے، اور اس چہرے میں بھی سب سے جو عزت والی جگہ ہے وہ پیشانی اور ناک ہے۔ اسی لیے جو چودھری لوگ کسی کو ذلیل کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ناک رگڑ، ادھر ناک رگڑ، کیونکہ یہ عزت والی چیز ہے، اسے رگڑ، گویا تو ہمارے سامنے ذلیل ہو۔ کسی کی لوگ کسی جرم میں ناک کاٹ دیتے ہیں، چونکہ اس کی عزت والی چیز وہ کاٹ دی۔ یہ دونوں مقام عزت والے، اور انسان سجدے میں یہی 2 زمین پہ ٹیک دیتا ہے، گویا اللہ کے آگے ماتھا اور ناک ٹیک دیا، خود کو اللہ کے آگے ذلیل سمجھا، عزت والا اللہ کو سمجھا۔ اور یہی وہ سجدہ جو انسان اللہ کے آگے کرتا ہے، یہ سجدہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اللہ کے قریب کرتا ہے، اونچا لے جاتا ہے۔ لیکن سجدے میں گر کر انسان جملہ کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو بلند ہے، ہر جگہ والا نہیں، جو بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ یا اللہ دیکھ میں کتنا پست ہوں تیرے آگے، مگر تو پستیوں سے پاک ہے، سبحانہ، پاک ہے تو ان پستیوں سے، اعلیٰ، تو بلند ہے، تو رفعتوں والا ہے، تو بلندیوں والا ہے۔ اللہ دیکھ میں کتنا نیچا ہوں، تو کتنا اونچا ہے۔ اللہ کے رسول کو معراج ہوئی، امریکہ لے جایا گیا، لندن لے جایا گیا، یا سعودی عرب، کہاں لے جایا گیا؟ آسمانوں میں، اور آسمانوں میں ساتوں آسمان بھی پار ہو گئے، جہاں یار لوگ ہم نہیں کہتے، قرآن حدیث نہیں کہتا، یار لوگ کہتے ہیں کہ 7 آسمانوں بھی کے بعد جبریل نے کہا یا رسول اللہ میرے اب پر جلتے ہیں، میں نہیں جا سکتا۔ اب جہاں جبریل کے پر جلنے لگے ہیں، اوپر کیا ہے؟ کیا ہے اوپر؟ اللہ کے رسول کس کے پاس گئے؟ کس کے پاس گئے؟ اللہ کے۔ جب اللہ ہر جگہ ہے تو مکہ مدینے میں نہیں تھا، وہیں مل لیتے، اوپر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر 6 آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی، پوچھتے ہیں آپ کو کہ اللہ سے گفٹ ملا؟ ہاں، 50 نمازیں ملی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ سے پہلے اپنی امت کا حال دیکھ چکا ہوں، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھے گی، اس کو کم کرو۔ آپ فرماتے ہیں میں پھر اوپر گیا، اللہ نے 10 کم کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر ضد کی، میں پھر اوپر گیا، اللہ نے پھر 10 کم کر دی، حتیٰ کہ 40 کم کروا لی، 10 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر ضد کی کہ آپ اوپر جاؤ، ابھی بھی زیادہ ہے، پھر اوپر گیا، اللہ نے 5 کم کر دی۔ اب جو میں نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ کے رسول بار بار اوپر جاتے ہیں۔ 6 آسمان پر رب نہیں تھا، اوپر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اوپر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر اللہ نے 5 کم کر دی۔ یار لوگ کہتے ہیں اللہ موسیٰ کا بھلا کرے، اگر تھوڑی سی ضد کر کے 1 چکر اور لگوا دیتے تو جان ہی چھوٹ جاتی،
جان ہی چھوٹ جاتی۔ اللہ نے کہا حبیب ہمارے ہاں باتیں بدلہ نہیں کرتی، نمازیں کم ہو گئی ثواب وہی 50 کا ہی ملے گا، ثواب وہی 50 کا ملے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، ہم نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو اپنی طرف کدھر اٹھایا؟ اوپر اٹھایا، اوپر اٹھایا۔ اللہ کا سارا نظام اوپر ہے۔ اور یہ کہ آج تک دنیا کی کسی آنکھ نے اللہ کو نہیں دیکھا اور نہ ہی دیکھ سکتی ہے۔ ہاں قیامت والے دن جس کو اللہ جنت نصیب کرے گا اس کی آنکھ میں یہ تاب ڈالے گا، وہ اللہ کا درشن کریں گے، زیارت کریں گے۔ کسی کو ہر روز، کسی کو ہفتے میں ایک دفعہ، کسی کو مہینے میں، کسی کو سال میں، کسی کو زندگی میں جب جنت میں گیا ایک دفعہ، اس کے مرتبے اور رتبے کے لحاظ سے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے اور وہ اوپر ہے، اور ہم اللہ کی اسماء و صفات کو بلا تعویل مانتے ہیں۔ یہ حنفی کیا کرتے ہیں، اور جتنے بھی یہ صوفیہ ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی جو صفات استعمال ہوئی ہیں قرآن میں یا حدیث میں، اللہ نے خود اپنے مثلا اللہ نے کہا ید اللہ، اللہ کے ہاتھ ہے، حنفی ترجمہ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے اللہ کا اقتدار۔ ہاتھ نہیں مانتے، کہتے ہیں اللہ کا اقتدار ہے۔ ہاتھ کا مطلب قدرت۔ اسی لیے جس روایت میں یہ آتا ہے کہ والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، وہ کہتے ہیں اس کا ترجمہ ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ یہ قبضہ قدرت کیوں تعبیر کر؟ اچھا اگر اس کا مطلب ہم حکومت کریں، اللہ کے رسول نے اتنی وضاحت سے فرمایا اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، دونوں ہاتھ داہنے ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ دونوں اقتدار اللہ کے داہنے ہیں، کیا مطلب؟ نبی رحمت نے فرمایا جہنم سے اللہ پوچھے گا، سارے پہاڑ ڈالنے کے بعد، سورج ڈالنے کے بعد، چاند ڈالنے کے بعد، معبودان باطل یہ پتھر کے جتنے بھی صنم ہیں یہ بھرنے کے بعد، اور 1000 میں سے 999 دوزخ میں ڈالنے کے بعد، اللہ جہنم سے پوچھے گا حل امتلأت، کیا تو بھر گئی ہے؟ وَتَقُولُ حَلْ مِن مَزِيدٍ، جہنم بولے گی اللہ بھرنا کیا، میں تو خالی ہوں اور وہ تو ڈالیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رب العالمین اپنا قدم مبارک اس کے اوپر رکھے گا جس سے جہنم بھچے گی، جہنم دبے گی، وَيَقُولُ قَطْ یا رب قَطْ، اور وہ کہے گی بس کر یا رب میں بھر گئی، بس کر قدم رکھنے سے۔ اب جو جاہل توبہ توبہ توبہ، وہابیوں کا بھی کیسا عقیدہ، اللہ کے قدم کو بھی دوزخ میں ڈالتے۔ وہ دوزخ ہمارے لیے ہے، رب کی تو وہ مخلوق ہے، رب کی تو وہ مخلوق ہے۔ اللہ نے آگ سے کہا خبردار میرا مہمان ابراہیم تیرے اندر آ رہا ہے، خبردار، جو اس کا بال بھی جلایا تو آگ نے کچھ بھی نہیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، اور جب دشمن نے دیکھا آگ بجھی تو وہ ایک گلزار ہے، پھلواری ہے، آدم علیہ السلام بیٹھے مزے کر رہے۔ یہ نار کو گلزار بنانے والا کون ہے؟ تو اس کی مخلوق، آپ ایک کتا پالتے ہیں، ساری دنیا کو بھونکے گا، مالک کو کبھی نہیں بھونکے گا۔ یہ کتے کا وصف ہے، مالک کو کبھی نہیں بھونکے، بلکہ اگر زیادہ ہی کاٹنے والا کتا ہے اور آپ نے رات کو چھوڑ دیا ہے، اور رات کو کوئی مسافر وہاں سے گزرا اور کتے نے اسے بھونکنا شروع کیا، تو وہ مالک کو آواز دیتا ہے، بھائی میں مسافر ہوں، مجھے گلی پار کرنی ہے، اپنے کتے کو سنبھالو۔ پھر مالک جب آتا ہے
کتے کی گردن پہ پاؤں رکھتا ہے، کتا اپنا سر زمین پہ رکھ لیتا ہے، دم ہلاتا ہے، بھونکنا چھوڑ دیتا ہے، اور وہ مسافر گزر جاتا ہے، پھر وہ پاؤں ہٹا لیتا ہے۔ کوئی بھی اپنے مالک کو نہیں بھونکے گا، اور جہنم تو رب کی مخلوق ہے، وہ دوسروں کے لیے جہنم ہے، رب کے لیے کیا جہنم، کیا آگ، وہ تو مالک ہے، خالق ہے ساری کائنات کا۔ حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا ساری کائنات کے سامنے اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹائے گا۔ اب پنڈلی کا لفظ بھی حدیث میں آیا، پنڈلی سے پردہ ہٹائے گا، ساری دنیا سجدہ کرے گی سوائے متکبر کے۔ اس کی کمر کی ہڈی کو اللہ ایسے بنا دے گا جیسے سریا ہوتا ہے، جھک نہیں سکے گا، ساری دنیا جھک جائے گی، متکبر کھڑا رہے گا۔ یہ دنیا کو پتا چلے گا یہ ہے تکبر کرنے والا اللہ کے آگے۔ اب اللہ نے یہاں پنڈلی کا لفظ اللہ کے رسول نے استعمال کیا، قدم کا لفظ استعمال کیا، قرآن نے اللہ نے ہاتھ کا لفظ استعمال کیا، قرآن میں اللہ نے وجہ کا لفظ استعمال کیا، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، ہم اللہ رب العالمین کی کسی صفت کو کسی چیز سے تشبیہ دے کر واضح نہیں کر سکتے، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم کسی کو تشبیہ دے سکیں۔ لیسا کمثلہ شیء فلا تضربوا للہ الامثال، لوگو اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو، اس لیے کہ اللہ کی مثال ہے ہی نہیں دنیا میں، اللہ کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، مثالیں مت بیان کرو۔ یہ عقیدہ بناؤ کہ اللہ عرش پر ہے، الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، قرآن بھی کہتا ہے جب دنیا نہیں بنی تھی، نہ زمین نہ آسمان نہ سورج کچھ بھی نہیں، اور پوری کائنات میں پانی تھا، جب زمین نہیں تھی پوری کائنات میں پانی تھا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ کا عرش اس وقت پانی پر تھا، اور یہ قرآن كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ پھر جب اللہ نے زمین آسمان بنائے، ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، پھر اللہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا، آسمان بنا ڈالے، پھر اس کے اوپر یہ جو پہلا آسمان ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہم سے پہلے آسمان تک 5 صدی اگر کوئی سفر کرے، 5 صدی کا فاصلہ ہے، 500 سال کا فاصلہ، پھر 500 سال آسمان کی موٹائی ہے، یہ جو تھکنس ہے موٹائی، یہ 500 سال جتنا موٹا ہے، یعنی جتنا زمین سے آسمان تک فاصلہ ہے اتنا ہی موٹا آسمان ہے، پھر اس سے اوپر دوسرا آسمان اتنے ہی فاصلے والا، اتنا موٹا وہ آسمان، اسی طرح 7واں آسمان، پھر 7واں آسمان کے اوپر کیا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی جو کرسی ہے وہ آسمانوں اور زمینوں پر محیط ہے، آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز پر وسیع ہے۔ اور ہمارے ہاں جو کرسی کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ جیسے یہ کرسی ہے، ہم کرسی پر بیٹھے ہیں، اللہ کے لیے جو لفظ کرسی استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ اس کرسی پر بیٹھتا ہے۔ یہ جو ہمارے بعض لوگ یہ بھی لفظ بول دیتے ہیں کہ وہ جو اوپر بیٹھا ہے انصاف کرے گا، اللہ کے لیے اب بیٹھے کا لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتے، لیٹے کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، کھڑے کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ عرش پر ہے، کیسے ہے؟ جیسے اسے اچھا لگتا ہے، جیسے اسے زیب دیتا ہے، ہم اس کو تشبیہ نہیں دے سکتے۔ اللہ کرسی پر بیٹھا ہے، یہ جملہ غلط ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ اور حدیث میں ایک اور وضاحت کی، آپ نے فرمایا کرسی کیا ہے؟ اللہ کے موضع قدمین، اللہ رب العالمین کے 2 قدموں کی جگہ ہے کرسی، 2 قدموں کی جگہ ہے۔ کرسی عرش کے نیچے ہے، عرش کرسی سے اوپر ہے، اور عرش کے اوپر اللہ کی ذات کے سوا کچھ نہیں، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی چیز اللہ کی ذات کے علاوہ نہیں ہے، اور آج تک اس عرش پر کوئی نہیں گیا،
یہ یار لوگ کس سے بناتے ہیں؟ وَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، وہ جی معراج والی رات آپ آسمان پہ چڑھ گئے اور جناب جوتے سمیت چڑھ گئے، پھر اللہ نے کہا محبوب قریب ہو، اور پھر قریب ہو، پھر قریب ہو، حتیٰ کہ اتنے قریب ہو گئے جیسے دو قوسیں آپس میں کمان کی مل جاتی ہیں، ایسے جپھی ڈال لی۔ یہ تصور اسلام نے نہیں دیا۔ عرش پر کوئی نہیں گیا، اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں اس عرش پر، اور عرش کرسی سے بڑا ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک مثال دے کر فرمایا ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں کرسی کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہیں، کرسی کو ایک چٹیل میدان مانو، اور اس میدان میں پڑا ہوا ایک چھلا، ایک رنگ، ایک انگوٹھی، وہ اس بڑے میدان کے اندر انگوٹھی کتنی ہوگی؟ فرمایا ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں اس کرسی کے آگے وہ رنگ ہے جو کھلے میدان میں پڑا ہوا ہے۔ کرسی اتنی بڑی ہے، پھر وہ اتنی بڑی کرسی عرش کے مقابلے میں کیسے ہے؟ فرمایا عرش کو اگر میدان مانو تو وہ کرسی جو آسمانوں کے مقابلے میں میدان ہے، وہ عرش کے مقابلے میں پھر ایک رنگ ہے، وہ ایک رنگ ہے، اس کے اوپر اللہ کی ذات ہے۔ آپ اس کی پیمائش اور پیمانے یہ اندازہ نہیں کر سکتے، بس یہ عقیدہ رکھیں کہ ہمارا رب اوپر ہے، ہمارا رب اوپر ہے، اور بس یہ بھی دعا کریں کہ اللہ روز آخرت ہمیں اپنی زیارت نصیب فرما، اور یہ جبھی ممکن ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا لیں، اور جنت کا حقدار بننے کے لیے ضروری ہے آپ کا عقیدہ توحید پر راسخ، توحید ہو، شرک نہ ہو عقیدے کے اندر۔ کیوں؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ روز آخرت جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن یہ شرک اللہ معاف نہیں کرے گا، بالکل معاف نہیں کرے گا۔ البتہ مرنے سے پہلے اللہ نے توبہ کے دروازے بند نہیں کیے، ابھی آپ توبہ کر سکتے ہیں، شرک سے توبہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ دعوت پسند ہے، قبول ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی چاہیے، اور رسول اللہ کے سوا کسی کا طریقہ بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے، اگر یہ دعوت آپ کو قبول ہے کہ جس کا کلمہ پڑھا ہے اسی کی بات مانو، اور کسی کی مانو یا نہ مانو، تو یقین مانیے اگر یہ دعوت آپ کو قبول ہے تو یہ دعوت ایمان کی دعوت ہے، اصل وہ دعوت ہے جس سے اللہ رب العالمین عمل کو قبول کرتا ہے۔ آپ دیکھیے صحابہ اتنی احتیاط برتتے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا یا معاذ لا تشرک باللہ ان قتلتا او حرقتا، تجھے قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، شریک نہ ٹھہرانا۔ حضرت لقمان علیہ السلام اللہ کے نیک بندے تھے، جب فوت ہونے لگے بیٹی کو نصیحت کی۔ ماں باپ جب آخری عمر کو پہنچتے ہیں اور اولاد کو نصیحت کرتے ہیں نا، وہ ان کی زندگی کی کریم ہوتی ہے، ایک تجربہ ہوتا ہے کہ بیٹا، بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں یا بنیا، اے میرے لختے جگر، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، دنیا کے سارے ظلم سے آگے ہیچ ہیں، یہ سب سے بڑا ظلم ہے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر، یہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ اے میرے بندے، جو میری عظمت ہے وہ عزت بندے کو نہ دے، جو میرا حق ہے وہ حق بندے کو نہ دے۔ میں تمہیں نعمتیں دیتا ہوں، حق بھی میرا ہے کہ جب بانٹے تو میرے نام پہ بانٹے، تقسیم کرے تو میرے نام پہ کرے۔ 11ویں والی بھینس بھی رب العالمین نے دی، اس کا دودھ بھی رب العالمین نے تمہیں دیا۔ پیر صاحب نے بھینس کا کیا بنایا جو ہر مہینے کی 11ویں کو ان کے نام دودھ جاتا ہے، کیا بنایا؟ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اے مسلمانوں
اگر تم قرآن نہیں پڑھ سکتے، بخاری نہیں پڑھ سکتے، مسلم نہیں پڑھ سکتے، سیاستہ تم نہیں پڑھ سکتے، کوئی بات نہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ہم نے تمہارے لیے جانوروں میں بھی ایک عبرت رکھ دی ہے۔ ناشتہ کرتے وقت ٹیبل پہ رکھے ہوئے دودھ کے گلاس کے پینے سے پہلے اتنا ضرور سوچ لینا، یہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، کس نے بھیجا، کن پروسیس سے گزر کر تیرے ظرف میں آیا۔ من بین فرس ودم لبنا خالصا، اے انسان تو دیکھتا نہیں ہے تیری بھینس کی رنگت کالی، چارے کی رنگت ہری، خون کی رنگت سرخ، پیشاب کی رنگت پیلی، ساری منفی چیزوں میں سے تیرے لیے لبنن خالصا، خالص شفاف دودھ تیرے گلاس میں لانے والا کون ہے؟ تمہارے خون کی رنگت منفی، بھینس کی رنگت بھی منفی، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، پیشاب کی پلاہٹ کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، گوبر کی بدبو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، لیکن ایک ہی پیٹ میں سے گوبر الگ جا رہا ہے، خون الگ جا رہا ہے، پیشاب الگ جا رہا ہے۔ جو تیرے کام کی چیز ہے اسے رب العالمین نے الگ 4 ندیوں سے جاری کر دیا۔ اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ارے توحید تو اس قدر راسخ عقیدہ ہے، اللہ قرآن میں کئی پرندوں کی مثالیں بیان کرتا ہے، چیونٹی کی مثال بیان کرتا ہے۔ سورہ نمل کو پڑھ کے دیکھیے، اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی، سب موجود تھے لیکن ایک ہدہد غیر حاضر تھا۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، فرمایا ہدہد کو کیا ہو گیا، آج مجھے نظر نہیں آ رہا یا وہ غائب ہے، آنے دو اسے۔ خود ہی فیصلہ کر لیا اگر معقول عذر نہ لایا لَأَذْبَحَنَّهُ، ہم اسے ذبح کر دیں گے، یعنی سزائے موت دیں گے۔ قرآن مجید کہتا ہے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی ہی دیر گزری تھی ہدہد آ گیا۔ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، ہدہد کا عقیدہ دیکھیے، پہلی بات اب میں تمہیں ایسی خبر دینے والا ہوں، فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، میں بتاؤں گا تو تجھے پتا چلے گا، میں نہیں بتاؤں گا تو تو اس سے لا علم ہے۔ ہدہد کا بھی عقیدہ ہے، پیغمبر کو بھی کوئی بتائے تو پتا چلتا ہے، نہ بتائے تو پتا نہیں چلتا۔ اور وہ کیا بتایا، انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء، مجھے دیر اس لیے ہو گئی، میں نے ایک قوم کو دیکھا، ان کی سردار ایک ملکہ ہے، ایک عورت ان کے اوپر حکمرانی کرتی ہے، ایک عورت ان پر حکمرانی کرتی ہے۔ میں نے کیا کیا، میں نے دیکھا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے اس عورت کو بھی دیکھا، اس کی قوم کو بھی دیکھا، اللہ کو چھوڑ کر سارے کے سارے سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہدہد بھی نوٹ کر رہا ہے سجدے کے لائق کون ہے، اللہ، اور اس شرک کو نوٹ کر کے لایا، پیغمبر علیہ السلام کو خبر دے رہا ہے۔ اتنی کھوپڑی، اتنا چھوٹا سر، اس کے اندر اتنا تھوڑا مغز، لیکن اللہ نے توحید اسے بھی سمجھا دی۔ اس سے بڑھ کر دیکھیے، چیونٹی قرآن کہتا ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اے چونٹیو اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان بھی آ رہا ہے، ان کا لشکر بھی آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو تم ان کے پاؤں تلے روندی جاؤ، وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ چونٹی کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ہم پیغمبر کے پاؤں تلے دبی ہوں اور پیغمبر کو پتہ نہ ہو۔
اور یقین مانیے اگر آج کے دور میں چیونٹی کسی مولوی سے کہتی تو مولوی کہتا یہ نجد سے لگتی ہے، مجھے وہابی نہیں ہے، نجد کے علاقے کی ہے، لگتا ہے اس کو محمد بن عبد الوہاب کا ہاتھ لگا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے جب سلیمان علیہ السلام نے اس کی اتنی خوبصورت بات سنی فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اس کے اس جملے سے سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے کہ اتنی چھوٹی مخلوق اور اتنی بڑی بڑی باتیں، جو آج اتنے بڑے بڑے پگڑ، اس کے اوپر زلفیں، پھر اندر کھوپر، پھر اس کے اندر بھیجا، پھر اس کے اندر توحید کی بات نہیں آتی، توحید کی بات نہیں آتی۔ چیونٹی کا کتنا سر ہوگا یار، اس سر کے اندر آنکھیں بھی ہیں، زبان بھی ہے، اور کھانے کے لیے اس کے شاید چھوٹے موٹے دانت بھی ہوں گے، پھر اس میں بھیجا بھی ہے، اور پھر اس بھیجے میں عقل بھی ہے، اور اس عقل میں توحید بھی ہے۔ ارے تجھ سے تو وہ چیونٹیاں لاکھ درجے بہتر ہیں جو اللہ کی توحید کو سمجھتی ہیں، اور تو اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے اور کفر کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اگر اپنے عمل بچانے ہیں تو یقین مانیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے پہلے آپ اپنے عقیدے کو توحید پر کر لیجئے، ورنہ عمل سارے بیکار ہیں، سارے رہ گا جائیں گے، عمل کی کوئی علم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ارے بھائی بات ختم ہو رہی ہے، سوال لکھ کے دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ مجھے جو وقت ملا تھا وقت الحمدللہ پورا ہوا، ویسے تو تھوڑا سا اوپر بھی ہو گیا ہے، بہرحال 15 منٹ آپ کو سوالات کے انشاءاللہ دے دیتے ہیں۔ تو جو سوالات لکھے ہوئے آئے ہیں تو ہم آپ کے انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب دیں گے۔ اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔